السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں ہوں جناب مارس نین، ڈائریکٹر اسپیس اکیڈمی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو جنرل نالج میں تمام سبجیکٹ آ جاتے ہیں، جس میں اردو، انگلش، میتھ، ایوری ڈے سائنس، پاک اسٹڈی، کرنٹ افیئر، یہ سارے ہم جو ہے پڑھ رہے ہیں ماڈل پیپر سے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انگلش کو سیکھنا جو ہے اور اس کو صحیح طرح سے سمجھنا جو ہے بہت ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے انگلش گرامر، بیسک انگلش گرامر جو ہے وہ میں انشاءاللہ کمپلیٹ اس کے لیکچر اپلوڈ کروں گا تاکہ آپ جو ہے اس سے بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آج پارٹس آف سپیچ، جو ہماری گفتگو ہوتی ہے اس کے کتنے حصے ہوتے ہیں، اس کو کیسے مطلب ہے ہم نے جو بات چیت کرتے ہیں اس کے کیا کیا حصے ہیں، ان کو کیا نام ہوتا ہے، اور یہ پیپر میں اکثر آ جاتا ہے کہ یہ ناؤن ہے، یہ ورب ہے، یہ کنجکشن ہے، یا انٹرجیکشن ہوتی ہے، یہ کیا ہوتی ہے۔ یہ پیپر میں اس کے MCQ اکثر پوچھے جاتے ہیں FPSC کے امتحان میں خاص طور پر۔ تو آپ میں سے جتنے بھی لوگ PPSC کی تیاری کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ FPSC کی تیاری بھی کر رہے ہوں گے۔ تو اس مقصد کے لیے آج ہمارا بہت ہی اہم لیکچر ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک کوڈ کے ساتھ آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ جو ہمارا آج انگلش کا ایک چھوٹا سا لیکچر ہے، وہ انگلش کا لیکچر ٹاپک ہے ہمارا پارٹس آف سپیچ، یعنی ہماری گفتگو کے حصے۔ جب ہم بات چیت کرتے ہیں اس لفظ کے حصے ہوتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جو بھی ہمارے منہ سے الفاظ نکلتا ہے اس کے حصے ہوتے ہیں۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ میں آپ کو امتیاز شاید کے ماڈل پیپر کروا رہا ہوں، اس میں کتنے الفاظ بنے، کتنے لفظ بنے، ان سب کو اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو اس ہر کا جو ہے نا پارٹ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی انگلش کا لفظ جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے اس کو ہم پارٹ آف سپیچ کہتے ہیں۔ جی ہاں، اس کے جو ہے نا آپ نے کوڈ کیسے یاد رکھنے، آپ کو پتہ ہے آپ CV بناتے ہیں، CV میں آپ کا نیم ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کے والد صاحب کا نیم ہوتا ہے۔ تو والد صاحب کا نیم CV پہ ہوتا ہے، تو آپ نے لکھنا ہے، اس کا کوڈ یاد رکھیے گا، پاپا ان CV، پاپا PAPA ان CV۔ تو P سے کیا بنے گا جی؟ آپ کو پتہ ہے کہ پرونون بنے گا، A سے ایڈجیکٹو بنے گا، پھر P سے پریپوزیشن بنے گی، پھر جناب A سے ایڈورب بنے گی، I سے انٹرجیکشن، ٹھیک ہو گیا، N سے ناؤن، اور C سے کنجکشن، C سے آپ کا کنجکشن بنے گی، اور اسی طرح آپ کا آخری رہ گیا آپ کا V، اس سے ورب بنے گی۔ پاپا ان CV اس کا کوڈ ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، لیکن ہم اس کو 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں، اس کو کوڈ بھی لکھتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح طرح سمجھ آ جائے۔ تو اگر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لگاتار 3 مہینے جو ہے نا اس چینل کے ذریعے سے اگر آپ پڑھتے رہیں گے ترتیب کے ساتھ، تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے۔ اور آپ میں سے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ میں پاس نہیں ہو سکتا۔ وہ کسی شاعر نے خوب کہا تھا کہ منزل خود آ کر قدم چومتی ہے، منزل خود آ کر قدم چومتی ہے، مسافر اگر ہمت نہ ہارے۔ اگر آپ چاہے لاک ڈاؤن ہے، چاہے جیسے صورتحال بھی ہے، آپ نے ہمت نہیں ہارنی، بلکہ آپ نے اس لاک ڈاؤن سے، اس چھٹیوں میں آپ نے فائدہ اٹھانا ہے۔ جی ہاں، اب آتے ہیں ہم آج کے لیکچر کی طرف، پارٹ آف سپیچ۔ جی ہاں، آپ کے سامنے یہ پارٹ آف سپیچ کا میں نے آپ کو لکھ کے دیا ہے۔ پارٹ آف سپیچ کے ٹوٹل جو پارٹس ہوتے ہیں 8 ہوتے ہیں، اس کے ٹوٹل 8 حصے ہوتے ہیں، اور اس کو آپ نے کیسے یاد کرنا ہے؟ اس کا کوڈ ہے پاپا ان CV، P سے پرونون، A سے ایڈورب، P سے پریپوزیشن، A سے ایڈجیکٹو، I سے انٹرجیکشن، N سے ناؤن، C سے کنجکشن، B سے ورب۔ یہ آپ نے جو 8 پارٹس ہیں پارٹ آف سپیچ کے، ٹوٹل 8 جو ہیں، ان کو آپ نے یہ یاد کرنے کا کوڈ ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم آج پہلے پارٹ آف سپیچ کا پہلا جو حصہ ہے اس کی طرف، اور ان کو 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں۔ جی ہاں، سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا ناؤن کو۔ ناؤن کیا چیز ہے؟ کسی شخص، جگہ، چیز کا نام آ جائے، کوئی خیال آ جائے، اس کو ناؤن کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اگزامپل میں نے لکھ دیا، علی ہے، علی ایک بندے کا نام ہے، لاہور ایک سٹی کا نام ہے، جگہ کا نام ہے، ٹیبل ایک چیز کا نام ہے، ہارس ایک جانور کا نام ہے، آئیڈیا کوئی آپ سوچتے ہیں، کمیٹی، ہاؤس
کوئی بھی ایسا نیم، کوئی بھی ایسی چیز کا نیم، کوئی بھی ایسی جگہ کا نیم، کسی بھی چیز کا آپ ذکر کرتے ہیں وہ آپ کو کیا کہلاتا ہے؟ نون کہلاتا ہے، اسم کہلاتا ہے، یعنی کہ یہ اس کو اسم کہا جاتا ہے۔ تو نیکسٹ چلتے ہیں ہم پرنون کی جگہ۔ پرنون کیا ہے؟ نون کے بعد پرنون اس لیے پڑھایا جا رہا ہے کیونکہ اے ایک دوسرے کے ریلیٹڈ ہے۔ نون کی جگہ جو آ جاتے ہیں ان کو پرنون کہا جاتا ہے۔ مثلا آئی، یو، اٹ، وی، دین، دوز، آور، اس۔ دس از اے چیئر، ایگزامپل دے رہا ہوں، دس از اے چیئر، اٹ از ریڈ۔ اب یہ ایک چیئر ہے، اب چیئر کیا ہے؟ چیئر یہاں پر نون ہے، اٹ از اے ریڈ، اٹ چیئر کی جگہ آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے پرنون ہو گیا۔ پہلے ہم اس کو لکھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں۔ جی ہاں، پرنون ہے، نون کی جگہ جو آتے ہیں ان کو پرنون کہا جاتا ہے۔ اب جیسے ایک بندے کا نیم ہوتا ہے، علی ہے، علی کون ہے؟ علی ایک بندے کا نیم ہے، ہی ہے، تو علی کی جگہ جب ہی آئے گا تو وہ پرنون بن جائے گا۔ آئی، وی، دے، اٹ، دیئر، دوز، آور، اس۔ اب اس کو آپ ایگزامپل کے ساتھ دیکھیں۔ دس از اے چیئر، یہ ایک چیئر ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں یہ جو چیئر لکھا ہوا ہے یہ تو ایک چیز کا نیم ہے، اور چیز کا نیم کیا ہوتا ہے؟ نون ہوتا ہے۔ اٹ از ریڈ، یہ ریڈ ہے۔ اب اٹ یہاں پر تو آنا چاہیے کہ چیئر از ریڈ، اٹ آ گیا تو اٹ کیا بنے گا؟ پرونون بنے گا۔ تو امید ہے اس کو آپ سمجھ آ گئی ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں نیکسٹ۔ جی نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایڈجیکٹیو۔ ایڈجیکٹیو کیا ہوتا ہے؟ جب نون اور پرونون کے بارے میں اضافی معلومات دے وہ، ڈسکرائب نون اینڈ پرونون ود ایڈیشنل انفارمیشن، اٹ از کالڈ ایڈجیکٹیو۔ مثلا گرل ہیز اے پنک بیگ، گرل ہیز اے پنک بیگ، یا گرل از اے بیوٹیفل۔ اب اس میں دیکھیں گرل ہیز اے پنک بیگ، پنک ایک اضافی ایڈیشنل انفارمیشن دے رہی ہے۔ بیگ کیا ہے؟ بیگ آپ کو پتہ ہے کہ نون ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نون کے ساتھ ایک پنک جو اضافی معلومات ہے اس کو ایڈجیکٹیو کہتے ہیں۔ اس کو ہم لکھ کر چیک کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایڈجیکٹیو کا میں نے لکھا ہے نون پرونون کے بارے میں اضافی معلومات اگر فراہم کرے وہ کیا کہلاتا ہے؟ ایڈجیکٹیو کہلاتا ہے۔ مثلا ہی ہیز اے بیوٹیفل ڈاگ، ڈاگ کیا ہے؟ ڈاگ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس ایک جانور کا نام ہے اور وہ ایک نون ہے۔ نون کے بارے میں وہ زیادہ اہم معلومات کیا دے رہا ہے کہ اس کے پاس ایک خوبصورت کتا ہے، تو بیوٹیفل کیا ہے؟ یہاں پر ایک ایڈیشنل معلومات دی ہے اس نے، تو ایڈیشنل معلومات کیا کہلائے گی؟ ایڈجیکٹیو کہلائے گی۔ نیکسٹ چلتے ہیں ہم۔ جی ہاں، نیکسٹ ہمارے پاس ہے ورب۔ ورب کیا ہوتا ہے؟ شو ایکشن، یعنی کام کو شو کرنا، ٹھیک ہے۔ کون سا کام؟ کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، رن آپ بھاگ رہے ہیں، کٹ کوئی چیز کٹ کر دی، واک آپ چل رہے ہیں، لسن سن رہے ہیں، یہ ایک ایکشن کو شو کر رہا ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ورب کہیں گے۔ اور یہ ورب ہمارے تمام جو ہم ٹینس وغیرہ پڑھیں گے، ٹینسز وغیرہ پڑھیں گے، زمانے پڑھیں گے، اس میں یہ ہمارے بہت ہی اہم ہوتے ہیں، ان کو یاد رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو نیکسٹ ہم چلتے ہیں ایڈورب کی جانب۔ ایڈورب کیا ہے؟ ایڈورب یہ ہے کہ نون اور پرونون کے علاوہ کسی اور کے بارے میں اضافی معلومات دے۔ کسی اور کے بارے میں مطلب کیا؟ کون سا اور؟ مطلب ہے کہ آپ کے پاس ورب ہے، آپ کے پاس ایڈجیکٹیو ہے، آپ کے پاس کنجکشن ہے، آپ کے پاس انٹرجیکشن ہے، جو بھی یہ یعنی نون اور پرونون کے علاوہ باقی 5 بچ گئے، ان 5 کے بارے میں وہ معلومات دے گی ایکسٹرا، تو وہ کیا کہلائے گا؟ ایڈورب کہلائے گا۔ جی ہاں، ایڈورب نون اور پرونون کے علاوہ کسی اور کے بارے میں اگر معلومات فراہم کرے تو وہ ایڈورب کہلاتی ہے۔ تو بات یہ آ رہی ہے کہ کسی اور کے بارے میں، کسی اور بارے کیا؟ کون سے ایسے؟ مطلب پارٹس آف اسپیچ ہمارے ٹوٹل 8 پارٹ ہیں، 8 پارٹ میں سے نون اور پرونون کو آپ نکال دیں، باقی کتنے بچ جائیں گے؟ 5 بچ جائیں گے۔ تو کون سے وہ 5 ہیں جن کے بارے میں معلومات دے گی؟ ورب، کنجکشن، انٹرجیکشن، پریپوزیشن اور ایڈجیکٹیو۔ ان کے بارے میں اگر یہ معلومات کو اضافی ملے گی تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ ایڈورب کہلاتی ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں ہم۔ جی ہاں، یہ آپ کو پتہ ہے انٹرجیکشن کے بارے میں۔ انٹرجیکشن کی سٹرانگ ایموشن جب بندے کو ہوتا ہے، مثلا واو، اوچ، ہے، ہورا، واو آئی گاٹ 90% مارکس ان PPSC ایگزام، واو آئی ہیو ون دا میچ، یعنی جب آپ کسی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جب آپ کسی
مطلب اسٹرانگ ایموشن ہوتا ہے آپ کا، بہت زیادہ جذبات میں آ جاتے ہیں، تب اس طرح کے جو لفظ آتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ انٹرجیکشن کہلاتے ہیں۔ نیکسٹ چلتے ہیں کنجکشن کی طرف۔ جی ہاں، نیکسٹ ہمارے پاس ہے کنجکشن۔ کنجکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے جب جوائن ورڈز فریز سینٹینس، مطلب جب ایک لفظ ایسا درمیان میں آتا ہے جو کہ دو الفاظ کو ملا دیتا ہے، مثلا اینڈ علی اینڈ حامد آر پلینگ کرکٹ، بٹ آپ کو پتہ ہے بٹ درمیان میں آتا ہے، دو اسٹرینڈس کو ملا رہا ہے، بٹوین دو بندوں کو ملاتا ہے، بیکاز میں جس میں فریز آ جاتا ہے۔ تو یہ جب کوئی لفظ درمیان میں آئے اور دو الفاظ کو ملاتا ہے تو اس کو کنجکشن کہا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا آخری جو پارٹ آف اسپیچ کا آخری ہے وہ ہے پریپوزیشن۔ چلتے ہیں پریپوزیشن کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جی ہاں، آخری ہمارے پاس ہے پریپوزیشن۔ پریپوزیشن میں آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی چیز کی صحیح پلیسمنٹ بتانی ہو، صحیح پلیسمنٹ اس کی بتا رہے ہوں آپ، ایٹ، آن، ان، فرام، وتھ، اباؤٹ، اوور، بٹوین، انڈر، امنگ، امنگسٹ۔ اب ایک میں نے اگزامپل لکھی ہے، دا کیٹ از انڈر دی ٹیبل۔ اب یہ انڈر دی ٹیبل مین کہ بلی جو ہے وہ میز کے نیچے ہے، تو اب آپ کو پتہ ہے یہ انڈر جو ہے یہ پریپوزیشن ہے۔ تو آج میں نے آپ کو پارٹس آف اسپیچ پڑھائے ہیں۔ جی ہاں، آج میں نے آپ کو پارٹس آف اسپیچ بتائے ہیں، اس کو میں دوبارہ تھوڑا سا ریوائز کر دیتا ہوں 1 منٹ کے اندر۔ ایک تو آپ نے ان کو یاد کیسے کرنا ہے وہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ جو کوڈ بتایا آپ کو پاپا این سی وی، پی سے کیا بنے گا؟ پرونون، ایڈجیکٹو، پریپوزیشن، ایڈورب، انٹرجیکشن، نون، اور سی سے کنجکشن، وی سے ورب۔ سب سے پہلے میں نے پڑھا ہے، آپ کو بتایا ہے پرونون کے بارے میں۔ پرونون کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے نون پڑھا ہے۔ نون کیا ہوتا ہے؟ نون آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس کسی بھی چیز کا نام آ جائے، شخص کا نام آ جائے، جگہ کا نام آ جائے، خیال آ جائے، سب کو نون کہا جاتا ہے۔ اور پرونون کیا ہے؟ نون اور پرونون ایک دوسرے کے ریلیٹڈ ہے کہ نون کی جگہ جو چیز آ جائے، آپ ایک بندے کا نام ہے اس کی جگہ ہی آ جائے، کافی لوگ ہیں ان کی جگہ دے آ جائے، ایک پلیسمنٹ ہے اس کی جگہ اٹ آ جائے، تو اس کو پرونون کہیں گے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے ایڈجیکٹو۔ ایڈجیکٹو یہ نون اور پرونون کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ اگر آپ نون اور پرونون کے بارے میں کوئی اضافی معلومات دے رہے ہیں تو وہ بھی ایڈجیکٹو کہلائے گا۔ اس کے بعد میں نے ورب پڑھا ہے کہ شو ایکشن ETC، اس میں ہی جیسے کین، واک، رن ETC۔ ایڈورب کیا ہے؟ ایڈورب آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس ٹوٹل پارٹس آف اسپیچ ہیں 8۔ اس 8 میں سے اگر نون اور پرونون کے علاوہ باقی کے بارے میں معلومات دے تو وہ ایڈورب کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے چلنا ہے انٹرجیکشن پر۔ انٹرجیکشن شو ایکسٹرا ایموشن، واو، آؤچ، دے، ہورا، وہ ون، واو آئی گاٹ 90% مارک ان PPSC۔ اس کے بعد کنجکشن۔ کنجکشن جو ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب دو الفاظ کے درمیان آپس میں ملا دیتی ہے، جوڑ دیتی ہے، ان کو کنجکشن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آخری ہے پریپوزیشن۔ پریپوزیشن میں صحیح فکرے کا انتخاب کرنا اور جگہ کا انتخاب، جیسے مطلب ایٹ، ان، ابو، اپ، ڈاؤن، انڈر، اباؤٹ، امنگ، یہ سارے اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو امید ہے یہ آپ کو لیکچر ہمارا اچھا لگا ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم انگلش کے جو ہے سینٹینس، انگلش گرامر، جو اس کے 12 ٹینسز ہیں اس کو ہم ڈیٹیل سے جو ہے کل سے شروع کریں گے، لیکن یہ پہلے آپ کو ان کو سمجھنا بہت ضروری تھا۔ ان کو آپ اس کے بارے میں ہمیں کمنٹ کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔